کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم سے بھی پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی ہے۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیوں کیا؟ انہی سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ بھی اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ وہی ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے عرش کا پانی پر تھا۔ امام احمد جنبل سے روایت ہے کہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ مخلوق تھی، ابتدا تھی۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اس طرح چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس نے قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے رسول اللہ، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین میں پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی گئی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات آسمان و زمین کی پیدائش حدود میں آ گئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی، ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب کہ پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیق اور مصائب، جراثیم و بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات کو جمعہ کے آخری گھڑیوں میں یعنی عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائی افزین میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی، ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل انسانی میں سب سے پہلی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جو تمہارے لیے بیان کر دی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے
لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھ آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی اصل و بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اسی مسئلے میں کسی کو تردد و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ فرشتوں میں سے نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنت میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات تو فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دی اور میدانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سمندروں جزیروں میں پناہ لے لی، چنانچہ آج تک ان کی رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی تھی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔